بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے قرار دیے، جس طرح کا نماز، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح رمضان مبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ تو جہاں پر اہل ایمان اور نیکوکار لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو معمولی باتوں پر ان روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان روزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ کچھ اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ رکشہ چلانے والا کہتا ہے کہ میں تو دن بھر رکشہ چلاتا ہوں، میں کیسے روزہ رکھوں؟ پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ جاب پر جانے والے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو دن بھر جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو یہ شرعاً کوئی عذر نہیں ہے۔ شرعی اعذار وہ ہے کہ جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ کوئی مریض ہے اور ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے۔ مسافر ہے، سفر پر ہے، شریعت نے رخصت دی ہے کہ مت رکھو، بعد میں اپنے مقام پر پہنچ کر رکھو۔ لیکن ایسے لوگ جو یہاں مقیم رہتے ہوئے بھی نہ کوئی بیمار ہے، نہ کوئی مسافر ہے، نہ کوئی شر و ضر اس کو لاحق ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ ان روزوں کو ترک کرتے ہیں، روزوں کو نہیں رکھتے، یا روزہ رکھ لیتے ہیں اور بعد میں توڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اور اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو دو شخص میرے پاس آئے اور ان دو شخصوں نے میرا بازو پکڑ کر ایک دشوار گزار اور سخت پہاڑ کی طرف مجھے لے گئے اور مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے اس میں چڑھنے کی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے چڑھنا اس میں۔ تو جب وہاں چڑھے تو وہاں پر آہ و بکا اور شدید قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ تو ہم اس سے آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جو جبڑے ہیں وہ چیرے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افطاری سے قبل ہی اپنا روزہ توڑ لیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور رکھنے کے بعد وہ روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جو روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اس روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس شخص کی سزا ہے کہ جو روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، اور ان لوگوں کو کیسی سزا ہوگی کہ جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، یعنی روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے دل میں، یہ بھی کوئی فرض ہے۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سخت سزا سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بچائے، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بھرپور روزوں کی اور ذکر و عبادات اور تلاوت کی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔